بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے نئے ویلاگ میں ایک پرائیویٹ ہاسٹل کے چھوٹے سے کمرے سے آپ کا اپنا نعیم حیدر حاضر ہے۔ پچھلے جو ویلاگز میں نے بنائے وہ کسی نہ کسی چیز پر غصے کا اظہار تھے، کسی ٹاپک پہ، لیکن آج کا جو ویلاگ میں آپ کے سامنے لے کے آ رہا ہوں یہ ہے جناب علی، کسی پر پیار آیا ہے، کسی پر لاڈ آیا ہے، اور وہ لاڈ اور پیار کس چیز پر آیا ہے یہ میری بات آپ غور سے سنیے گا، توجہ سے سنیے گا سارے کا سارا۔ آج کا ٹاپک ہے کہ جو بیویاں ہیں یہ دنیا کی معصوم ترین مخلوق ہیں، اور جو شوہر ہیں یہ دنیا کے مظلوم ترین بیویاں دنیا کی معصوم ترین مخلوق ہیں اور شوہر دنیا کی مظلوم ترین مخلوق ہیں۔ یہ بات میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ آپ کو میں کچھ چیزیں وضاحت سے بیان کروں گا، کچھ ایگزامپلس دوں گا، آپ لوگ غور سے سنیے گا۔ ڈسکلکولیا ایک بیماری ہے، بلکہ اسٹیٹ آف مائنڈ ہے، کنڈیشن ہے، ذہنی کنڈیشن ہے۔ یہ جس بندے کو ڈسکلکولیا ہوتی ہے وہ باقی کام نارملی کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا، یہ ایک الگ ایشو ہے، لیکن وہ میتھمیٹیکل پرابلم سالو نہیں کر سکتا، ٹائم مینجمنٹ نہیں کر سکتا، چیزوں کی کیلکولیشن نہیں کر سکتا، چیزوں کو حساب کتاب میں وہ بڑا کمزور ہوتا ہے ڈسکلکولیا والا بندہ۔ اور ڈسکلکولیا تقریباً ساری بیویوں کو ہوتا ہے، اتنی معصوم مخلوق ہیں یہ۔ چلیں ان کی ڈسکلکولیا کی ایک دو ایگزامپل دیتا ہوں میں آپ کو۔ ایک بندہ تھا، اس کی بیوی سے اس نے بیچارے نے کہیں پٹرول ختم ہوا ہوگا، ایک دن اس نے کہا جان مجھے آج پیسے دے دے، اس نے اس سے 250 روپیہ لے لیا، 250۔ پھر کچھ دنوں بعد اس نے اس سے 250 روپیہ لے لیا، 250، وہ ٹوٹل 500 ہو گئے۔ اس نے کہا اوکے سیلری آئے گی میں دے دوں گا۔ جب سیلری آئی تو بیوی صاحبہ نے ایک پرچی اس کے آگے تھما دی، اور اس نے جناب علی کہا کہ میں نے آپ سے 41,000 روپے لینے۔ وہ بندہ سر پکڑے ہیں، 41، میں نے تو اسے 500 روپے لے، 41,000 کہاں سے لینے؟ وہ کہتی دیکھیں جی آپ مجھے حساب میں نہیں سکھائیے گا، میں آپ کو بتانے ہوں میں نے آپ سے 41,000 کیسے لینے، میں آپ کو حساب کر کے بتاؤں گی۔ اس نے کہا ٹھیک ہے اب کر دو۔ اس نے کیا کام کیا، ایسے جو ہے نا 250 اوپر لکھا، 250 نیچے لکھا، اور نیچے حساب کیا جی یہ دیکھو 1 صفر اور 1 صفر 2 صفریں، یہ دیکھو لگ گئی، 5 اور 5 10، یہ لکھو 10 لکھے گئے۔ اب اس نے 2 صفریں یہ لگائی، 10 لکھا، 3 صفریں ہوگی کہ 2 اور 2 4، یہ دیکھو یہ دکھے، دیکھو نیچے کیا لکھا رہا ہے 41,000، تو آپ نے مجھے 41,000 دینے۔ چلیں ایک اور بات بتاتا ہوں، یہ تو ایک جوک کی حد تک بات تھی، ایک لطیفہ تھا جو میں نے آپ لوگوں کو سنایا۔ آج ایک حقیقی بات سناتا ہوں، آپ کو میری بات پہ یقین ہو جائے گا کہ بیویاں واقعی دنیا کی مخلوق جو معصوم ترین مخلوق ہوتی۔ ایک بندہ میرا جاننے والا جس کو میں بہت اچھی طرح سے جانتا ہوں، اس کی بیوی کو میں بہت اچھی طرح سے جانتا ہوں۔ اس کی بیوی بیچاری آفس میں جاب کرتی ہے، اور وہ بندہ بیچارہ جو ہے وہ ابھی آفس جاب نہیں کر پا رہا، تو وہ کہتا ہے فارغ رہنے سے کچھ نہ کچھ کرنا بہتر ہے، تو وہ اوبر پہ یا کریم پہ یا بائکیا پہ وہ بائک چلاتا ہے بیچارہ، تاکہ شام کو جب وہ آئیں گی تو ہم دونوں کھانا کھائیں گے، یا پھر میں آئل پک اینڈ ڈراپ دوں گا، یا میں آئل بھی جو بھی یوز کروں گا، بائک کا آئل اور کھانے کے پیسے تو ہمارے پاس ہونے چاہیے، تو وہ رائڈز لیتا ہے بائک پہ۔ اب جی ایک دن ہوا یوں، اس کی بیوی نے اس کو کال کیا کہ یار تم کدھر ہو؟ وہ کہتا ہے میں جی رستے میں ہوں، آ رہا ہوں۔ آدھا گھنٹہ پڑا تھا، وہ کیا سوچتا ہے یار میں ایک رائڈ اور لے لوں، 200-300 کی مل جائے گی تو چلو ہمارے کھانے کے پیسے آ جائیں گے۔ وہ کیا کام کرتا ہے جی، وہ ایک بندے کو لے لیتا ہے، رائڈ پہ بٹھا لیتا ہے۔ اب وہ جی کیا کام کرتا ہے، جاتا ہے، رش زیادہ تھا یا پھر ٹریفک کا ایشو تھا یا پھر وہ کوئی سڑک ٹوٹی تھی، بائی پاس بن رہا تھا، تو وہ اس سلسلے میں نا کوئی آدھا گھنٹہ اور گھنٹہ لگ گیا اس کو آنے جانے میں۔ جب واپس آیا تو اس کی بیوی غصے میں آگ بگولا لال ہو گئی، کہتی تمہیں شرم نہیں آتی؟ میں یہاں پچھلے 1.5 گھنٹے سے ذلیل ہو رہی ہوں، تم کہاں پہ ہو؟
وہ کہتے ہیں میں تو آدھا گھنٹہ لیٹ ہوا ہوں یار، تم 1.5 گھنٹے سے کیسے لیل ہو رہی ہو؟ وہ کہتی رکو مجھے ایسے نہ سمجھاؤ، میری بات سنو۔ وہ کہتا ہاں جی سناؤ۔ کہتی 15 منٹ پہلے میں نے آپ کو کال کی چھٹی سے۔ کہتی ہاں جی چھٹی سے 15 منٹ پہلے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد میری چھٹی ہوئی تو مجھے وہاں سے مین روڈ تک آتے ہوئے 15 منٹ لگے۔ وہ کہتا ہاں جی 15 منٹ لگے، ٹھیک ہے۔ آدھا گھنٹہ ہو گیا؟ ہو گیا جی۔ پھر میں نے آپ کا 15 منٹ انتظار کیا، ہاں جی 45 منٹ ہو گیا، ہو گیا جی۔ پھر اس کے بعد میں 15 منٹ وہاں کھڑی رہی تھی جو وہ، ہاں جی ٹھیک ہے جی، گھنٹہ ہو گیا جی۔ اس کے بعد آپ 15 منٹ بعد آئے ہیں وہ، تو اس طرح سے میں نے 1.25 گھنٹہ آپ کا انتظار کیا، تو وہ بندہ بیچارہ ایسے کر کے کھڑا ہو گیا۔ خیر بات بتانے کی یہی تھی کہ بیویاں جو ہوتی ہیں دنیا کی معصوم ترین مخلوق ہوتی ہیں۔ اور ایک بات، بیویاں گھر پہ ہوں، باہر ہوں، کچن کر رہی ہوں، کپڑے دھو رہی ہوں، واٹ ایور، شام کو انہوں نے تھک ضرور جانا تھا، کہتی جانو میں تھک گئی ہوں، میرے پیر دبا دو، کندھے دبا دو، سر دبا دو۔ کئیوں نے تو اسپیشلی ایک ٹپیکل ٹائپ ہے، وہ دوپٹہ اتار کے وہ یہاں پہ یوں کر کے یوں کھینچ کے باندھا ہوتا ہے کہ شوہر آئے نا ہاؤس میں، گھر میں داخل ہو، دروازے پہ ہو اور دیکھ کر اس کو پتہ چل جائے جی کہ بس آج میں نے کچھ نہیں کہنا، آج سر بندھا ہوا ہے، تو اٹ مینس کہ آج ان کے سر میں درد ہے۔ پھر وہ بیچارے مظلوم شوہر، کوئی تو کھانے خود پکا رہے ہوتے ہیں، کوئی بازار سے لے کے آ رہے ہوتے ہیں، کئیوں کو پہلی میسج چلا جاتا ہے، کال چلی جاتی ہے لے آؤ، اور جو بیچارے نہیں لا پاتے وہ خود پکا رہے ہوتے ہیں، اور جو پکا نہیں پاتے وہ پھر بیوی کی ٹانگیں دبا رہے ہوتے ہیں، جانے پکا دینا پلیز تھوڑا سا کچھ، یا وہ کہتی کچن میں ساتھ چلو، سبزی کاٹ رہے ہوتے ہیں، بہت کچھ کر رہے ہوتے ہیں، واٹ ایور۔ اور بیویوں کو خدمت کی توقع ہوتی ہے، حالانکہ کہتے ہیں کہ بیوی خدمت گزار ہونی چاہیے، لیکن نہیں، آج کل نہیں ہوتی، آج کل خدمت کی توقع ہوتی ہے، لاڈ ہوتا ہے، لاڈ۔ دیکھو میری بیٹی ہوگی تو ڈیفینیٹلی میں تو اس کو لاڈ کرواؤں گا۔ یہ بیچاری بھی بیٹیاں ہوتی ہیں، ان کے بھی ماں باپ ان کو لاڈ کرواتے ہیں بچپن سے، تو ساری عمر لاڈلی رہتی ہیں، اور یہ توقع کرتی ہیں کہ جو ان کا شوہر ہوگا، ایکچولی بیوی اپنے شوہر میں اپنے باپ کا عکس دیکھنا چاہتی ہے، تو اس لیے یہ توقع کرتی ہے کہ جو میرا شوہر ہوگا وہ میرے سے لاڈ کرے گا۔ I'm sorry، وہ یہ توقع کرتی ہیں کہ جو میرا شوہر ہوگا میرے ساتھ لاڈ کرے گا، میرے نخرے اٹھائے گا، میرے ساتھ پیار کرے گا، ویسے ہی جیسے میرے پاپا کرتے ہوتے تھے، تو یہ ان کا رائٹ ہے یار، ایسا ہونا چاہیے اور کرنا چاہیے۔ شوہر مظلوم تو ہوتے ہی ہیں، لیکن اس بات کا خیال رکھنا چاہیے، ان کو کرنا چاہیے یار، وہ اپنا ماں باپ بہن بھائی سب کچھ چھوڑ کے آپ کی طرف آ گئے، حالانکہ بندہ بھی چھوڑ کے آ جاتا ہے، سب کچھ رہتا نہیں ہے کسی کے قابل، لیکن پھر بھی یار وہ چھوڑ کے آ گئے تو تمہیں اس کا خیال کرنا چاہیے۔ تو یہ تھی میری آج کی کچھ باتیں، اس کو ذرا توجہ سے سنیے گا، اور پلیز مائنڈ مت کیجیے گا، نہ میں بیویوں کے مخالف بول رہا ہوں اور نہ میں شوہروں کے مخالف بول رہا ہوں، میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ بہت ہی پاک رشتہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جس کے ساتھ آپ کا نام لکھ دیا ہے نا، اس کے ساتھ ہی طے ہونا ہے، اور اس کو آپ اچھے طریقے سے ایکسیپٹ کریں کہ اللہ تعالیٰ نے میرا، یہ نہ سوچیں کہ یہ رشتہ میری ماں نے کروایا، پھپھو نے کروایا، چاچا نے کروایا، مامے نے، خالہ نے، یا میں نے خود ہی لو میرج کر لی، نہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے ہر ایک چیز کے جوڑے پیدا کیے ہیں، اٹ مینس کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نام جوڑے کر دیے ہیں کہ کون کس کے ساتھ ہوگا، تو یہ جو رشتہ ہو، جس کے ساتھ شادی ہو، وہ اللہ کی طرف سے رشتہ ہونے کا یقین کر کے قبول کرو، آپ بھی، شوہر حضرات بھی اور بیویاں بھی، اور پھر اس کے بعد اس گھر کو اچھی طرح سے ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کرتے ہوئے، ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہوئے چلاؤ۔ آج کے لیے اتنا ہی تھا، اگلی دفعہ اگر مجھے کسی پہ غصہ آیا یا پھر کسی پہ پیار آیا تو پھر میں ضرور آپ لوگوں کے لیے نیا ویلاگ لے کر حاضر ہوں گا، تب تک
اپنے اس ہوسٹ نعیم حیدر کو اجازت دیجیے، اور اگر میری باتیں آپ کو اچھی لگ رہی ہوں اور اگر اچھی نہ بھی لگ رہی ہوں تو معذرت قبول فرمائیے، اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے اور لائک اور شیئر بھی کیجیے، تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی تو پتہ چلے یار نعیم حیدر یہ کہتا ہے، آپ تو سن لیتے ہو۔ تھینک یو سو مچ، پچھلی ویڈیوز میں بڑا پیار ملا آپ کا، اگلی ویڈیو میں امید یہی کروں گا۔ اللہ حافظ۔